کی. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, پچھلے ہفتے جب ہم نے پروگرام کیا تھا, لندن کی رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی, آپ نے یہ بات کی تھی کہ ایسی پارٹی کو تو اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے پریس کانفرنس کرنے کی, ایسی پارٹی جو پاکستان مخالف جذبات, پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں, اور آج ہم نے ایسا ہی دیکھا, ان کو پریس کانفرنس کرنا ہی نہیں دے گی. ذرا دیکھیے ناظرین ہم نے پروگرام میں کیا بات کی تھی. ایک آدمی کو ایسا تقریر آ کے کر سکتا ہے, مانے اس کو اجازت کیسی ملی ایسے پریس کانفرنس کرنے کے لیے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے خلاف ایک ریزولوشن ہے کہ اس کو ٹریزن پہ پکڑیں, جس آدمی نے کہا کہ میں ہوں ہندوستانی اور میں ہر وقت رہوں گا ہندوستانی, جس آدمی کے خلاف 100 قتل ہیں, جو ابسکانڈر ہے, اس آدمی کے خلاف ہم نے جو کانوں سے سنا, that is tantamount to treason. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آ کے اس ملک میں پریس کانفرنس کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک پارٹی شروع کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے سب پارٹیز ہیں جو سب بکواس ہیں. I don't know how it's permissible. یہ ہوا کیسے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی, پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, اور آج پریس کانفرنس ہوئی نہیں. ظفر ہلالی صاحب, ہونے ہی نہیں دی گئی. ہاں جی شکر ہے, نہیں تو اور ہم ایسی بکواس سنتے رہتے, اور ہمیں سننا پڑتا کہ جس آدمی نے کہا ہے پاکستان مرد آباد, اس کے بارے میں پھر ہمیں سننا پڑتا, اس کے تعریفیں ہم سننا پڑتا, اس کے پارٹی کے, اس کے فالوورز کے. معاف کریے, میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ڈیسیشن ہے. مگر شازیہ, بات اصل یہ تھا, ہمیں ہر وقت پتا تھا کہ ایم کیو ایم تو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی, مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک کرمنل آرگنائزیشن ہے. اور وہ اس وقت یہ جو شبہ ہے ہمارا کنفرم ہوا اس وقت جب میرے خیال میں ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے اور گورنر صاحب نے ایک کی تو میں ہوئی اس سے, اور ان ایلیگیشنز جو ادھر سے نکلیں, کہ میرے خیال میں پہلے دفعے ایک فل ریکگنیشن ہوا کہ بھائی یہ تو واقعی ایک کرمنل آرگنائزیشن ہے, مانے مور دین اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. سنیے, وہ صرف یہ نہیں کہ وہ کرپٹ تھے, مگر کہ وہ غدار تھے, کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے, کہ رور کے کولیبریٹر ہیں. مانے یہ سب تو انہوں نے کہہ دیا مصطفیٰ کمال صاحب, مگر پھر میں مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھوں گا, پھر آپ نے کیوں کہا ان کو کہ آئے آپ ہم میرے پارٹی جوائن کریں یا یہ پاک سرزمین پارٹی میں آئیں؟ مانے کہ اگر ایک آدمی آپ کے یہ سب ہے تو پھر وہ آپ کو پارٹی میں آپ اس کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ بھی آپ بتائیں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں شازیہ, جو اتنے مشہور ہیں, جو ان کو نمبر 1 پوزیشن دیا جاتا ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ عباد صاحب دبئی میں اور لنڈن میں بقول مصطفیٰ کمال اور بقول ان کا ایک اور جو ساتھی ہے میٹنگز میں موجود تھے, وائل گورنر سندھ رو کے ایجنٹس کے ساتھ. مانے کہ اگر ان لوگوں کو موجود, اور جس آدمی نے کہا ہے اسی ٹی وی پروگرام میں, وہ تو آدمی خود تھا ادھر. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے تھے. اتنے بڑے بڑے الزامات مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر عشرت العباد کے ایک دوسرے پر, کیا اتنے عرصے کے بعد جو سینے میں دبے تھے دونوں نے اگلے, دونوں نے بتائے, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی, کیا اس پر اب تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اپنے سینے میں جو دبے راز تھے وہ کھولے, الطاف حسین پر طرح طرح کے الزامات لگائے, پھر متحدہ کے جو لوگ تھے پاک سے زمین پارٹی انہوں نے جوائن کی. اب 7 مہینوں کے بعد کچھ اور راز ان سے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں, اور راز انہوں نے اگلے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد کو لے کر, جنہیں وہ رشوت العباد کہتے ہیں. عشرت العباد نے انہیں مصطفیٰ کمال نے مصطفیٰ کدال کے نام سے انہیں پکارتے ہیں. اگر تو دونوں شخصیات جو کراچی کی معزز شخصیات سمجھی جاتی ہیں, مصطفیٰ کمال کو آپ کو پتا ہے کہ انہیں بہترین میئر کا بھی انہیں خطاب دیا جا چکا ہے, اگر تو یہ دونوں شخصیات سچ بول رہی ہیں تو کیا یہ سچ اب ہم سمجھیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سچ بول رہے ہیں, یا ان کے یہ ایک دوسرے کے ذاتیات پر صرف حملے ہیں, یہ ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے راز کھولے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں زیادہ تر تو ذاتی مفادات ہیں اور ایک قسم کی دشمنی ہے, اور اس وقت لیڈرشپ کی کانٹیسٹ ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اگر گرایا جائے
ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں جو کہ اس میں بہت حقائق بھی موجود ہیں. یہ نہیں کہ یہ ایسی ہی کہہ رہے ہیں, یہ اس میں بہت میرے خیال میں صحیح بھی ہے. ایک دوسرے پر جو الزام لگ رہے ہیں وہ بہت حد تک دونوں بھی اس وقت کچھ حد تک سچ کہہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھیں, یہ تمام چیزیں سب کو اس کا علم تھا. صرف یہ ہے کہ اب یہ سرفس پہ آ گئے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو بجائے سیاست کے اب ذاتی سیاست لیول پر پہنچ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایک دوسرے کو گرا کر اپنی لیڈرشپ کو قائم کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایم کیو ایم کو ایک لحاظ سے مجموعی طور سے یا عمومی طور سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے, اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی قیادت میں تبدیلی کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس میں میرے خیال میں فاروق ستار صاحب نسبتاً ان کا رویہ بہتر ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان میں وہ صلاحیت ہے یا ان میں لوگوں کا اعتماد اتنا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے لیڈرشپ اپنی اس طریقے سے چلائیں کہ لوگ جو ہیں ان کی طرف مائل ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور اس میں تبدیلی تو آئے گی, لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ پارٹی جو ہے قائم رہے. اس لیے کہ جب پارٹیز بریک اپ ہو جاتی ہیں تو وہ سیاست کو ایک لحاظ سے مجموعی لحاظ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور اداروں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں ان کے خلاف اور ان کے اوپر الزامات ہیں, تو ان کو ایک لحاظ سے جوڈیشل پروسیس ان کے خلاف ہونا چاہیے. لیکن ہماری جو تاریخ ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ آپ چاہے کتنی بھی کمیٹیز بٹھا دیں, کتنی بھی انکوائریز کر لیں, اور لیکن اس کے بعد حاصل کچھ ہوتا نہیں ہے. تو کیا یہ ان لوگوں کے خلاف اگر انکوائریز بھی بیٹھیں اور یہ جو الزامات انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لگائے ہیں اس کے اوپر اگر تحقیقات اور تفتیش ہو بھی, تو کیا واقعی میں کوئی فرق پڑے گا؟ اصل فرق اس وقت پڑے گا جب عوام جو ہیں وہ ایسی تبدیلی چاہیں گے جس میں کہ ایک نئی قیادت جس کا ابھی ذکر کیا ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن کیا اس کے لیے اس وقت سما بنا ہوا ہے یا اتنی آسانی سے تبدیلی آئے گی؟ اور اس لیے کہ الطاف حسین صاحب نے جس قسم کی لیڈرشپ دی, جس قسم کا کلٹ انہوں نے اپنا قائم کیا, اس میں انہوں نے قیادت ابھرنے ہی نہیں دی, اور اس وجہ سے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ناظرین, تھوڑے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر سندھ کے عمل سے لڑائی زیادہ بڑی؟ ظاہر ہے گورنر سندھ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, ایک سرکاری ملازم ہیں, اپنے ترجمان کے ذریعے بھی بیان جاری کروا سکتے تھے, اور سچ بھی انہوں نے تب بولا جب ان کی اپنی ذات پر حملہ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سامنے آنا چاہیے تھا, جوابات دینے کے لیے جواب در جواب ہونا چاہیے تھا گورنر سندھ کی جانب سے؟ پہلے چیز تو اگر میں گورنر سندھ ہوتا میں فوراً استعفیٰ دیتا اور انوائٹ کرتا کہ ایک انکوائری ہو. غداری کا چارج کوئی ایک ایسا ہی چارج نہیں ہے, نان سیریس چارج نہیں ہے, اٹس اے کیپٹل آفینس, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کسی نے اور کچھ نہیں کیا. مانے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ 1992 سے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ایم کیو ایم کا کولیبریشن ہے, خاص طور اس کا الطاف حسین کا. ان کو پتا تھا, انہوں نے بتایا. میں نے وہ رپورٹس پڑھے ہیں, میں نے وہ انٹیلیجنس رپورٹس پڑھے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا, اور پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز لگاتار پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, اور وہ ایک ایسا کنیکشن ہے which is treasonable. It is مانے کہ it's a غداری. اب آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کیا. سب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, خاص طور یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سمرو صاحب, ان کے بھی صدر اور ان کے بھی جو پرائم منسٹرز رہے ہیں ایم کیو, اور ان کے بھی نواز شریف صاحب اور ان کے بھی جتنے صدر رہے ہیں, کیوں نہیں کیا؟ اس لیے شازیہ کہ ان کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں تھا. سب لوگوں نے چاہتے تھے کہ ان کو استعمال کریں اپنے پاور کے لیے, اپنے حکمران بڑھانے کے لیے اپنا دے. تو کہنے کی بات یہ ہے, کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز ایک تو میں کوارل سے یہ ابھر رہا ہے,
اس سے پہلے کچھ نہیں. اور کیوں نہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اب تک تو میرے خیال میں ان کو آ کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں پتا تھا, ہم نے بتایا, یا یہ غلط بات ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں پتا ہے, اور جس آدمی کو ہم نے گورنر 14 سال رکھا ہے اس کے خلاف یہ بے بنیاد یہ ہے. اگر بے بنیاد نہیں ہے تو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. مانے کہ آپ کبھی سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے پولیٹیشنز کیا کھیل. اور ناٹ اونلی پولیٹیشنز, مشرف صاحب بھی شامل ہے, شریک ہے اس میں. کیا مشرف صاحب کو نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا. کیا ان کو کوئی پڑا وہ کوئی رپورٹس نہیں آتے تھے ان کے کولیبوریشن؟ بالکل آتے تھے. کیوں نہیں پھر کہا, کیوں نہیں کچھ کیا؟ کہنے کی بات یہ ہے شازیہ, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, اپنے فائدے کے لیے جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان یونیفارم اور آؤٹ آف یونیفارم, یہ سب اپنا مفاد دیکھتے ہیں پہلے اور ملک کا نہیں. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے, بڑی افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آج ابھی ریزگنیشنز نہیں آئے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ کمال کو بھی چلے جانا تھا بھائی. اگر گورنر صاحب سمجھتے تھے یہ اتنا کرپٹ آدمی تھا, اور یاد ہوگا کل پروگرام میں کی تھی شہزاد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ شاید اخلاقیات کی جو مثال ہے, اخلاقی طور پر اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جانا, پاکستان کی ہسٹری میں یہ مثالیں نہیں ہیں. یا آپ کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کس سیاروں پہ ایسے ملک بستے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی مثال نہیں کہ اخلاقیات کی بنیاد پر آپ کو استعفیٰ دے دیں. نہیں بس یہ تو دس از ناٹ شیم, یہ تو شرم کی بات نہیں ہے, یہ اخلاقی یہ نہیں ہے, یہ تو ایک ٹریزنیبل چارج ہے, کرمنل اوفینس ہے. اس کو آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں, آلریڈی آپ کے خلاف ایک FIR لانچ ہونا چاہیے تھا. بھائی پکڑو, کمال کو پکڑو اور کہو کہ 14 لوگ اگر بیٹھے ہوئے تھے یہ میٹنگ میں دبئی اور لنڈن میں, کون تھے وہ, اور یہ شریک تھا, کوئی اور ثبوت ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ بھئی یہ کس کو, یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں, یہ بیچارے اسسٹنٹس اور ایڈیشنل اسسٹنٹس کو